سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اگر ان سے سوال فرمائیں، ان سے اگر سوال کریں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ ضرور بالضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے۔ کل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان سے، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ کیا اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے رسول سے تم استہزاء کرتے ہو، تم مذاق کرتے ہو، کھیل کود کرتے ہو اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے رسول سے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا، اب کوئی عذر پیش نہ کرو، کوئی بہانے نہ بناؤ۔ لا تعتذروا، کوئی بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم کافر ہو چکے ہو ایمان کے بعد، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں مولوی فتوے لگاتے ہیں، اللہ کا قرآن۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 65 اور 66 ہے، آپ جا کر گھر میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، اس پر بھی آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی تفسیر سب چیزیں نیٹ پر بھی مل جائیں گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کا شان نزول جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے، اسے ذرا ذہن میں رکھیں تو پھر اس آیہ کریمہ کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبوک پر گئے، اس موقع پر تقریباً لوگوں کے اور بعض روایات کے مطابق، بعض مفسرین کے مطابق، کہ جو منافقین کے گروہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 3 قسم کے گروہ ایسے تھے جو اس کھاتے میں اللہ تعالیٰ نے ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ ایک گروہ کہنے لگا دیکھو جی، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ روم و شام پر حکومت کریں گے، ان کے خواب دیکھو۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ بعید ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ روم کیسے فتح کر سکتے ہیں، یہ کیسر و کسرا کیسے فتح کر سکتے ہیں۔ مفسرین نے جو الفاظ نقل کیے وہ روم کے ہیں، کہ کہنے لگے، ایک گروہ کہنے لگا کہ یہ روم کے خواب دیکھتے ہیں جی فتح کرنے کے، اس پر حکومت کرنے کے، ان کی جرت نہیں ہے اس طرح کے الفاظ۔ ایک گروہ نے کہے، اور ایک ان کے ساتھ ہی جو گروہ تھا وہ ان پر ہنسا۔ ایک گروہ ایسا تھا ان پر ہنسا، یعنی جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ ہنسنے لگے، یعنی ہنسنے سے انہوں نے اظہار کیا کہ گویا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہا، انہوں نے منع بھی نہیں کیا نہ کچھ اور کہا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ایک روایت اس کے شان نزول کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، حضور کا صحابی، اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اونٹنی گم ہو گئی، میری ناقہ گم ہو گئی ہے، وہ مل نہیں رہی، آپ بتائیں، خبر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خبر دی کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ، تمہیں تمہاری اونٹنی مل جائے گی۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ انہیں کیا غیب کا پتہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کی روایت کے، کہنے لگا کہ انہیں کیا پتہ اونٹنی کہاں ہے، یہ کوئی غیب جانتے ہیں، یہ کوئی غیب جانتے ہیں، انہیں کیا پتہ۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے اگر سوال کریں نا کہ یہ تم باتیں جو کر رہے تھے، یہ جو جملے کہے ہیں، یہ کیوں کہے ہیں؟ ایک تو وہ جملہ کہ یہ روم کے فتح ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ روم پر حکومت کریں گے، اور ایک یہ جملہ کہ یہ کیا علم غیب جانے، انہیں کیا پتہ اونٹنی کہاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری خبر دے دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلایا، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد پھر ان لوگوں کو بلایا جو جو باتیں کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں کیا باتیں کر رہے تو اب بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امتیوں کے احوال کو جانتے ہیں، اس پر کئی مرتبہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو وہ یہی بات کہنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب والا ان سألتہم، اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے ضرور بالضرور یہی کہیں گے، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ویسے کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم وقت پاس کر رہے تھے کہ چلتے چلتے وقت گزر جائے۔ یہی باتیں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ویسے ایک مذاق کے طور پر کہہ رہے تو ہماری کوئی یہ نیت نہیں تھی، ہم ایک وقت گزار رہے تھے کہ سفر بھی طے ہو جائے اور ہم اپنی گپیں بھی لگا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے یہ کہا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا دیا، کیا مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی آیتیں، اللہ کا رسول ہی ملتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرو؟ دنیا کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے مذاق کرنے کے لیے۔ ہاں ان کے اوپر جو شرعی حکم لگ رہا تھا ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرما دیا کہ لا تعتذروا، اب ہیلے بہانے نہ بناؤ، اب یہ تمہارا بہانہ نہیں چلے گا کہ مذاق کر رہے تھے، اب یہ تمہارا بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم ویسے کھیل کود کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم با ایمان تھے بھی نا، اگر تمہارا ایمان تھا تو ایمان کے بعد اب تم کافر ہو چکے ہو، ایمان کے بعد اب تم کافر ہو چکے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کتنی عظیم ہے۔ ہمارے مفسرین کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے 3 مسائل معلوم ہوتے ہیں، 3 قسم کے۔ ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گستاخی کرتا ہے، ذرا سی بھی بے ادبی کرتا ہے، تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں بلکہ وہ اللہ کی بھی اور اللہ کی آیتوں کی بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ تمام مفسرین کرام نے یہی شان نزول لکھا ہے، اور یہ 2 ہی جملے ہیں جس پر اللہ نے گرفت فرمائی، ایک یہ جملہ کہ یہ روم فتح کریں گے، اور یہ کیا جانے کہ علم غیب کیا ہے کہ اونٹنی کہاں ہے، انہیں کیا پتا۔ یہ 2 جملے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت فرمائی اور فرمایا کیا مذاق کرنے کے لیے، کھیل کود کرنے کے لیے، حالانکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ادنا سی بھی گستاخی، تھوڑی سی بھی بے ادبی، وہ بندہ مومن کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں پاؤں بھی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پاؤں بھی رکھیں تو وہ بھی ذرا سنبھال کے رکھیں۔ اس لیے ادب سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ادب کے تقاضے بیان کیے ہیں نا، ادب کے تقاضے بتائے ہیں، خدا کی قسم، اور اعلیٰ حضرت کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے بزرگان دین کو دیکھیں تو جو ادب ان سے نظر آتا ہے، ان سے جھلکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا یہ قرآن پڑھا تھا،
اللہ کا قرآن پڑھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مکمل طور پر واقف تھے۔ آج اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت کہے جاتے ہیں، اور اس طرح کے جملے بھی کہے جاتے ہیں جی یہ مولوی کب حکومت کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیسے نظام آئے گا۔ یہ جملہ بھی بہت گھٹیا قسم کا جملہ ہے۔ مولویوں کو حکومت ملنے والی نہیں ہے، ان کی جرات ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتہ حکومت کیسے ہوتی ہے۔ یعنی یہ حقیقت میں یہ مولوی کی توہین نہیں، نہ کسی مذہبی جماعت کی توہین ہے، یہ حقیقت میں اللہ رسول کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ بے ادبی اس طرف جاتی ہے، اللہ رسول کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز ہمارے بزرگان دین نے، اس لیے فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ نے، کیونکہ آج ہم 15ویں صدی میں پیدا ہو گئے نا، کہ جس صدی کے اندر صرف انگریز نے ہی ہمیں سکھایا ہے اور ہمارا سارا نظام ہی انگریزوں والا رہا ہے، اور وہی ہم نے سسٹم دیکھا ہے۔ اگر کوئی دین کی ہمیں بات سمجھائے، کوئی دین کا مسئلہ بتائے، تو ہم یہی جملہ کہتے ہیں جی مولویوں کو کافر بنانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اگر یہ مولوی کی بات ہوتی تو آپ نہ مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی پیر کی بات ہوتی تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، آپ نہ مانتے۔ لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ ذرا سی بے ادبی بندہ مومن کو اگر ایمان والا ہو، ایمان سے باہر پھینک دیتی ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم کافر ہو گئے ایمان کے بعد۔ لا تعتذروا، اب بہانے بھی نہ بناؤ، تمہارا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے، تمہارا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا، اور دوسرا مسئلہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک گروہ وہ تھا جو ان پر ہنس رہا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو تھا تو خاموش لیکن وہ بھی راضی تھا۔ وہ بھی یعنی خاموشی بھی بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بے ادبی پر خاموشی، یہ بھی بسا اوقات کفر بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا کہ یہ راضی ہے اس پر، ہاں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ضرور کیا کرے۔ جہاں پر بھی اگر کوئی ایسے جملے کہے جائے جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جائے یا بے ادبی کا شیبہ بھی پایا جا رہا ہو، تو وہاں بولا کریں، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر خاموش بھی رہے تو بھی ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تینوں گروہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں گروہ پر جو فتویٰ لگایا وہ یہ ہے کہ جو ہنسنے والے تھے وہ بھی، اور جو خاموش ہونے والے تھے وہ بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا کہ تم سارے کافر ہو چکے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اگر تم اسلام میں رہنا چاہتے ہو اور دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو ہمارے بزرگان دین نے، فقہاء کرام نے اس لیے یہ مسئلہ لکھا ہے، رضا بالکفر، یہ کفر ہے، رضا بالکفر کفر ہے، یعنی کفر پر راضی ہو جانا، کفر پر راضی رہنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ کفریہ کہہ رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی فرما رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی، تو وہاں پر راضی ہونا یا خاموشی اختیار کر لینا، جو خاموشی رضا پر دلالت کر رہی ہو، ایسی خاموشی، ایسا راضی ہونا، یہ بھی بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ یا صرف ہنسنا، اب دیکھیں کوئی ہنسنا ایک ایسا فعل تو نہیں ہے کہ جس پر گرفت ہو سکے۔ ایک شخص بے ادبی کر رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہا ہے، لیکن وہ بھی کافر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ گویا کہ اس بے ادبی کے اندر پورا شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا، اب ہیلے بہانے نہ بناؤ، کوئی ہیلے بہانے تمہارے چلنے والے نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمیں بتائیں جو ہمارے ایمان کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے۔ ذرا ہم غور و فکر کریں، ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں
جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور علم غیب کے حوالے سے بھی آج عام الفاظ کہے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ جی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے غیب، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے، اور جو علم غیب آپ کا نہ مانے، دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے۔ مفسرین کرام کو پڑھ کے دیکھیں کہ ایک شخص نے صرف اتنا کہا کہ یہ کیا جانے کہ اونٹنی کہاں ہے، انہیں کوئی غیب کا علم تھوڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، ان کا ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے، علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ اس پر کئی احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں، روز ہی پڑھتے ہیں، بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت آپ کو سناتا بھی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہتے ہیں کہ جی آپ حضور علم کا غیب نہیں جانتے، بخاری شریف کی اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ایک یہ روایت ہے کہ حاطب بن ابی بلتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی پلاننگ کی تھی نا، وہ ساری حضرت حاطب بن ابی بلتا نے ایک خط میں لکھی اور مشرکین کی طرف بھیج دی۔ حالانکہ حضور کے صحابی ہیں، لیکن انہوں نے کیوں بھیجی؟ اس لیے کہ ان کا کچھ مکہ شریف کے اندر مال تھا، کچھ جائیداد تھی، اس نیت سے یعنی دین کے ساتھ غداری نہیں کر رہے تھے، لیکن دنیا کی محبت میں آ کر کہ میرا مال بچ جائے گا، بعد میں جا کر میں جب مکہ جاؤں گا تو یہ میرا مال، میری جائیداد مجھے واپس کر دیں گے، اس نیت سے اس نے یہ خط میں سارا کچھ لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف فرما ہوں گے، یہاں سے کب روانہ ہوں گے، کتنے کا لشکر ہے، کتنا ساز و سامان ہے، کس انداز میں آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، سارا کچھ اس میں لکھ دیا۔ اور ایک عورت کو دیا، عورت لے کر چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیگر اور صحابہ کو بلایا اور فرمایا اے علی جاؤ، روضہ خاخ کا نام لیا، ایک جگہ ہے جو تقریباً 1-2 دن کی مسافت دور، وہاں سے عورت وہ خط لے کر چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ، فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، روضہ خاک کے مقام پر ایک عورت ملے گی تمہیں، اس عورت کے پاس ایک خط ہے جو حاطب بن ابی بلتا کے پاس سے لکھا گیا ہے، وہ خط لے کر آؤ، وہ خط لے کر آؤ۔ اب حدیث پاک کے یہ واضح طور پر الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت تمہیں فلاں مقام پر ملے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال علم دیکھیں کہ جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا اس کا کمال دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حضرت علی کو میں ابھی روانہ کر رہا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے وقت میں گزریں گے، وہ عورت بھی چل رہی ہے، وہ رکی ہوئی نہیں ہے اس مقام پر، وہ بھی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، آج تو سارا ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر میڈیا والے، یہ ٹیکنالوجی والے یہ بتا دے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دل و جان سے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات آئے تو پھر چوں چراں ہو جاتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دیکھیں کہ عورت بھی جا رہی ہے اور وہ کافی سفر کر چکی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما رہے ہیں۔ آپ اس عورت کی رفتار بھی جانتے ہیں، حضرت علی کی رفتار بھی جانتے ہیں کہ کہاں تک حضرت علی جا کر کس مقام پر اس عورت کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہ نہیں فرمایا اس راستے پر جاؤ وہ عورت ملے گی، فرمایا روضہ خاک کے مقام پر جب تم پہنچو گے وہاں تمہیں ملے گی عورت۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم نے اپنے گھوڑوں کے ایڑ لگائی، جیسے اس مقام پر پہنچے جس مقام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو ہمیں واقعی ایک اکیلی عورت جا رہی ملی۔
فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمیں دو۔ پہلے تو وہ عورت ہکی بکی ہوگی اور کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں ہم نے بسیار کوشش کی لیکن اس عورت نے خط نہیں بتایا، ہم نے تلاشی بھی کی، خط نہ ملا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ خط ہے تو خط ہے اس کے پاس، خط اس کے پاس ضرور ہے۔ اب جو حدیث کے الفاظ ہیں جو ہمیں ذرا امن و حیا کا درس دیتے ہیں نا، وہ حضرت علی کے ان الفاظ پر غور کریں۔ بخاری کی یہ روایات ہے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں بڑے غصے میں جلال میں فرمایا، پہلے تو آپ پیار سے فرما رہے تھے، پیار سے پوچھ رہے تھے، تلاشی بھی کی جیز صورت سے، اور پوچھا بھی کہ خط جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کرو۔ جب اس نے نہیں مانا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خط تمہارے پاس ہے، دیتی ہو تو ٹھیک، نہیں تو ہم تمہارے کپڑے اتار کر تمہاری تلاشی کریں گے۔ آج لوگ ہمیں دین سکھاتے ہیں، ادب ان کا ہے جو ادب والے ہیں۔ اس لیے باندیوں کے احکام میں سے یہ ہے کہ آزاد جو عورت نا، آزاد، ہمارے ہاں ابھی تو جتنی عورتیں ہیں وہ ساری آزاد ہیں، آزاد عورت کا پورا جسم اس کے لیے پردے کا حکم ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ عورت کا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی ہمارے بزرگوں نے فرمائی یہ بھی پردے میں چھپی ہونی چاہیے ایک نامحرم کے سامنے۔ اور جو باندیاں ہوتی تھیں، جو کنیزیں ہوتی تھیں پہلے زمانوں کے اندر، یعنی جو جب کفار کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی اس جنگوں کے اندر جو قیدی بن کر آتی تھی وہ کنیزیں، وہ باندیاں بن جاتی تھیں، ان کا حکم یہ ہوتا تھا کہ ان کے بازو، رانے، چہرہ، سر، یہ شرمگاہ نہیں ہوتی تھی، یہ ان کا پردہ لازم نہیں تھا، پیٹھ کا بھی پردہ لازم نہیں ہوتا تھا، سینے کا بھی پردہ لازم نہیں تھا سوائے پیٹ کے، پیٹ کا پردہ اور ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا پردہ لازم تھا۔ اس کی وجہ بزرگوں نے ایک یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ کفار کی عورتیں تھیں، اس لیے ان کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، ان کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے۔ آزاد عورتوں کا ادب و احترام ہے کہ ان کا پورا جسم، حتیٰ کہ پیر بھی، پاؤں، پنڈلیاں بھی اور بازو بھی، یہ آزاد عورت کے یہ پردے کے اندر شامل ہیں۔ لیکن باندیوں کا یہ سوائے، یعنی مرد کا جو سطر ہے نا، مرد کا وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، باندی کا صرف یہ تھا کہ پیٹ بھی شامل تھا، صرف پیٹ شامل تھا اس میں، باقی اس کا جو جسم ہے وہ مرد کی مثل ہی تھا۔ دیکھیں کتنی عزت دار عورتوں کو ہمارے دین اسلام نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے، کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ خط دو وگرنہ ہم ایسے ایسے کر کے تمہاری تلاشی کریں گے، خط تمہارے پاس ہے، خط نکالو۔ اس عورت نے دیکھا کہ واقعی یہ تو چھوڑنے والے نہیں ہے اور انہیں سب کچھ پتا ہے کہ خط بھی ہے میرے پاس، اگر نہیں دیا تو عزت بھی ختم ہوگی اور ساتھ میں خط بھی دینا پڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بالوں کے، یہ پیچھے جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں نا وہ باندھے ہوئے، تو اس بالوں کے نیچے سے اس نے خط نکال کے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ دیا، اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا اور انہوں نے جو عذر پیش کیا وہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مکہ کے اندر میرا مال تھا، جائیداد تھا، اس کو بچانے کی خاطر میں نے یہ کیا، باقی میں دین کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا، میں منافق بھی نہیں ہوں، اندر سے بھی میں مسلمان ہوں، بظاہر بھی مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ غلام سچ کہہ رہا ہے، اس کی نیت یہی تھی۔ دیکھیں حضور نیتوں سے بھی واقف ہیں یار، وہ ہماری نیتیں بھی جانتے ہیں کہ ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس صداقت پر مہر لگا دی کہ قیامت تک میرے صحابی کی کوئی گستاخی بھی نہ کر سکے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توبہ کا حکم دیا اور معاف بھی فرما دیا، کیونکہ اگر غلام سچا ہو نا، غلام سچا، تو غلطی معاف بھی کر دی جاتی ہے۔ تو ہم سچے اگر غلام بن جائیں اللہ رسول کے سچے، تو پھر اگر غلطی ہو بھی جائے گی نا تو اللہ رسول معاف کر دیں گے۔
اگر ہم سچے غلام نہ بنے تو پھر غلطیاں معاف ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ غیب کا علم حضور کو بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو جو غیب کا علم نہ مانے یا اس پر اعتراضات کریں تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو اور اس آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک شخص نے یہ جملہ کہا کہ محمد کیا جانے علم غیب، انہیں کیا پتا اونٹنی کہاں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کافر ہو چکے ہو، اب تمہارا کوئی بہانہ بھی نہیں چلے گا، ایمان کے بعد تم کفر کے اندر پہنچ گئے ہو۔ یہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بارگاہ ہے، خدا کی قسم بھائیوں بزرگوں، کہ یہاں ادب کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ذرا سی بھی بے ادبی آ گئی نا، ذرا سی بے ادبی، تو یہ ایمان لے جاتی ہے۔ ٹائم تو تقریباً پورا ہو رہا ہے، لیکن ایک بہت ضروری بات میرے ذہن میں آ گئی جو بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے اور ہمارے ہاں اس کی بہت کمی ہے۔ یہ آپ کو بات سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے شیخ محمد محدث کچھوچھوی سید، آپ سید بادشاہ تھے، کچھوچھوی علیہ رحمہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور شاگرد رشید ہیں۔ آپ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے پاس آئے فتویٰ نویسی کرنے کے لیے، فن افتاء کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف فرما ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سادات کرام کا بھی بہت ادب و احترام فرمایا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا، شاگرد آئے، استاد اسے مسند پر بٹھائے، کیا ہی اعلیٰ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کیونکہ حضور اور حضور کے گھرانے کا ادب جانتے تھے، اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور آپ کو فن افتاء شروع کرانے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی نسبت سے آپ کی 11ویں کا ختم کرانا چاہا، تو 11 روپے آپ نے دیے کہ اس کی شیرنی منگائی اور وہ شیرنی پر آپ نے فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کیا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس شیرنی کو تقسیم کر دو حاضرین کے اندر۔ تو وہ شیرنی جب تقسیم ہو رہی تھی، حضرت سید محمد محدث کچھوچھوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، میں بھی کھڑا ہو گیا، آپ فرماتے ہیں، لیکن تعجب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ آپ کسی ضرورت سے جانا چاہتے ہیں اس لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ آپ اکڑو بیٹھ کر زمین پر ہیں۔ ہم مزید حیران ہو گئے کہ وجہ کیا ہے، تو دیکھا کہ تقسیم کرنے والے کی غلطی کی وجہ سے لنگر غوثیہ میں سے لنگر غوثیہ کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا، ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا، اور سید محمد محدث کچھوچھوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اس ایک ذرے کو اپنی زبان کی نوک سے زمین سے اٹھا رہے ہیں۔ تو بتایا کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا جو ادب ہے حضور غوث اعظم کا اور سادات کرام کا، کہ اس دن پتہ چلا کہ اتنا جو ذات ادب کرے لنگر غوثیہ کی، لنگر تو لنگر ہے نا، ایک کھانا ہے، لیکن جب اس کھانے کی نسبت حضور غوث اعظم کی طرف ہو گئی، ہمارے بزرگان دین وقت کے مجدد ہیں، اتنا ادب کر رہے ہیں کہ ذرہ زمین پر جو گرا ہے زبان کی نوک سے اٹھا رہے ہیں۔ یار اس لنگر کی کوئی اہمیت نہیں جس لنگر کی نسبت ہمارے آقا مصطفیٰ کی طرف ہو گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس لنگر کی نسبت ہو جائے، کیا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کتنا زیادہ رزق کی بے قدری کی جاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حوالے سے کہ جو 12ویں کا، ہم 11ویں شریف کا بھی دیکھیں لنگر کا کتنا ادب و احترام ہے، تو پھر 12ویں کا کتنا مقام ہوگا۔ اس لیے لنگر اس کا بھی خصوصاً خیال رکھا کریں کہ اس میں بے ادبی نہ ہو، یہ ضائع نہ ہو، یہ زمین پر نہ گرے، اسے ادب کے ساتھ کھائیں۔ ادب کے ساتھ کھانے کے بعد جو بچ جائے، اگر آپ نے پرندوں کو بھی کھلانا ہے ادب کے ساتھ کھلائیں، بے ادبی کا شیبہ نہ آئے کہ یہاں پر
تھوڑی سی بھی بے ادبیاں جو ہیں وہ بندہ مومن کو دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تمام بھائی سنتیں عطا فرمائے۔